تم الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، یعنی کہ جو حق ہے اسے جان بوجھ کر کے نہ چھپاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، یعنی کہ جو تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اوصاف بیان تھے نا، انہیں وہ چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پیروکاروں سے، جو ان کے ماننے والے ہوتے تھے، انہیں اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گڑھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ علامہ علی ابن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے، یعنی کہ جو حق بات جانتا ہو اسے ظاہر کرنا، یعنی کہ دوسروں کو بتانا یہ واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ اگر کوئی حق بات ہے شریعت مطہرہ کی نا، اگر کوئی اسے چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرام بھی ہے اور اسے بتانا یہ واجب ہے۔ آج کل اخبار کہتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جائے رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثرت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا، جس نے کامل یعنی مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔
اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم اور آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اسے گھسیٹتے ہوئے زبردستی نہیں، یعنی کہ وہ کتنا بھی بیمار ہوتے، کتنا بھی پریشان حال ہوتے، اگر وہ جان جاتے عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں کتنا ثواب ہے، تو وہ گھسیٹتے ہوئے آتے، چاہے وہ کتنے بھی بیمار ہوتے، چلنے پھرنے سے کتنے بھی معذور ہوتے، وہ گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھر ہوں، لکڑیوں کے بوجھ ہوں، یعنی کہ ان کے پاس لے کر جاؤں، یعنی کہ ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھر کے پاس، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف روایت، رسول صلی اللہ